لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کتاب النکاح الفصل الأول پہلی بات میں ہم آپ کو نکاح یا عقد کا طریقہ کار بتاتا ہوں. اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں مسنون خطبہ مسنون ہے، شرائط اور ارکان میں نہیں ہے لیکن مستحبات میں ہے اور ہونی چاہیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ خطبہ ہے مسنونہ، اس کے بعد 3 آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلی آیت. اور دوسری آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ 3 آیات مسنون خطبے کے بعد یہ پڑھنا ہے اور اس میں آپ تحقق کریں کہ نکاح کے جو ارکان ہے وہ صحیح درست ہے، موجود ہے یا کہ نہیں. شرائط بھی آپ دیکھ لیں کہ موجود ہے یا کہ نہیں. اسے نہیں کہ اسے غیر محرم سے یعنی محارم سے نکاح ہو جائے، رضاعت کا کوئی مسئلہ ہو یا کسی کے منکوہی کے ساتھ نکاح ہو یا وہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ولی کے رضامندی کے بغیر اس طرح کوئی نکاح ہو. آپ پہلا تحقق کر لیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق نکاح ہو. نکاح باندھنے کا ایک طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد تعین کرے، ولی سے آپ معلوم کرے کہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہن ہے راضی ہے یا کہ نہیں. آپ نے ان کی طرف سے آپ کو توکیل وکالت مل چکی ہے یا کہ نہیں. اس کے بعد اگر مرد خود موجود ہو زوج یا ان کی وکیل ہے تو وکیل سے یہ تحقق کرنا ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے وغیرہ وہ راضی ہیں یا کہ نہیں، آپ کو وکالت مل چکی ہے یا کہ نہیں. گواہ تو موجود ہوں گے. تحقق کے بعد آپ نکاح باندھ دو. نکاح باندھنے کے جو عرف میں الفاظ ہے وہی الفاظ ہے، اس کے لیے خاص الفاظ نہیں ہے. کہ بعض کتابوں میں جیسے ہدایہ میں ماضی کے الفاظ یا ایک لفظ مضارع دوسرا ماضی اس طرح، اور بعض شعبے کہتے ہیں اس میں عربی الفاظ لازم ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد کے جو الفاظ ہے یہ الفاظ تعبدی نہیں ہے، اس سے تعبد نہیں مقصود. جو الفاظ عرف میں موجود ہے عقد نکاح کے لیے وہی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلا تکلف. مہر اگر اس وقت مقرر ہو تو مہر کا بھی تذکرہ کرے، اور باقی عقد کے جو تکرار کرتے ہیں لوگ 3 بار، اس تکرار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. تکلفات
آواز نسی دلتان آواز نسی بیخی نسی آواز نشي او که نه هغه دواړه څیزونه برابرول غواړي چې موږ ته پته لګي دا لاسپیکر نه دا دلته فټ دی هر وخت موږ ملټ به ملټ موږ ته پته لګي اواز پته لګي اواز خرابېږي څه پته لګي دا هغه شی جوړ موږ ته پته لګي جوړول غواړي وهي ته څو درس په دې صفحه باندې وګورئ آډیو درس ورکړي دا غوښنه به ورته بالکل شاشه جوړو ته دې صفحه نه وګورئ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بحث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد کے جو الفاظ ہے یہ مشروع تعبدی نہیں الفاظ جو بھی عرب میں موجود ہو بغیر تکلف وہ انسان استعمال کر سکتے ہیں اور ایک دلیل یہ اس نے ذکر کی ہے کہ کافر بھی عقد کر سکتا ہے ان کی عقد بھی صحیح ہے یہودی نصرانی کے بیٹی سے مسلم کی نکاح صحیح ہے تو وہ عقد کرے گا وہ ولی بنے گا کافر یہودی نصرانی عقد صحیح ہے عقد کے لیے مختص الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں بلا تکلف جو عرب میں موجود ہو وہی الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اجتماعی لوگ بعض دعا کرتے ہیں اگر کوئی نہیں کرتے تو مطالبے ہوتے ہیں دعا کرے تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے صرف یہ دلیل ہے کہ انہیں دعا کرے بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما بخیر جو زوج ہیں اسے یہ دعا کی جاتی ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما بخیر یہ دعا بعض لوگ شادی کے بعد بھی یہی کرتے ہیں شادی کے بعد نہیں یہ نکاح کے بعد ہے شادی کے بعد تو جمع ہوئے ہیں یہ تو جمع کے الفاظ بھی اس میں وجمع بینکما بخیر البتہ شادی کے بعد کے دعا عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے بارک اللہ لک یہ کافی اولم ولو بشاتین وہ حدیث میں موجود ہے بارک اللہ لک اولم ولو بشاتین اور نکاح کے بعد یہی دعا ہے باقی مزید اسی تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نکاح باندھنے کی کا صحیح طریقہ ہے حدیث ذکر کرتے ہیں عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه یا معشر الشباب معشر ایک جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک صفت میں جمع ہو ایک جیسے ہو جیسے معشر الطلاب معشر العلماء معشر النساء جو ایک صفت میں جمع ہو معشر الطلاب طلب العلم میں ایک جیسے ہیں معشر النساء عورت و خاتون کے جو صفات اس میں ایک جیسے ہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے معاشر الشباب نحن معاشر الانبیاء معاشر اس میں جمع ہے اس کا جمع معاشر آتا ہے معاشر بکسر شین معاشر اور اس میں جمع کا مفرد نہیں ہوتا ہے شباب کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ شباب کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے شہوت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ خطاب کے اندر آ جائے اگر کوئی
زیادہ عمر والا شخص ہو یا بوڑھا بندہ ہو، اس کے اندر بھی خواہش موجود ہو، زیادہ ہو، قوت ہو، تو وہ بھی اس خطاب کے اندر شامل ہے۔ یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو شادی کرنا چاہیے تاکہ فتنے فسادات ختم ہو جائیں۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، غیر شادی شدہ مرد ہو عورت ہو ان کے لیے شادی کا انتظام کرے، اولیاء کو خطاب ہے۔ یا معاشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ، آپ میں سے جو شخص باءت کی استطاعت رکھتے ہیں، باءت کیا ہے؟ معونۃ النکاح، نکاح کے اسباب، مہر، گھر، نفقہ وغیرہ، اس کے لیے یہ امر ہے کہ فلیتزوج، چاہے کہ وہ شادی کرے۔ اگر جس کے خوف زیادہ ہو زنا سے تو پھر ان کے لیے نان نفقہ وغیرہ شرط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا۔ قرآن میں دو قسم کی آیات موجود ہے۔ ایک آیات تو یہ ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ جو نکاح کا استطاعت، جس کے ساتھ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، لا يجدون نکاحا، ان کے لیے صبر ہونی چاہیے، صبر کریں، حتی یغنیہم اللہ۔ اور دوسری قسم کا آیات بھی ہے، ان کانوا فقراء یغنیہم اللہ، وہ شادی کر لے اگر فقیر ہے بعد میں اللہ تعالیٰ مالدار اور غنا دولت دے دے گا۔ دو قسم کی آیات موجود ہے۔ تطبیق اس طرح ہے کہ جو اس کے ساتھ خوف ہو زنا سے تو وہ پہلے سے شادی کرے، بعد میں نفقے کا انتظام اللہ کرے گا۔ حدیث میں بھی یہ وعدہ ہے، جو عفت کی نیت سے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے تعاون فرماتا ہے۔ حدیث میں 3 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ تعاون فرماتا ہے۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ نکاح کرتا ہے عفت کی نیت سے، پاک دامنی کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے مدد فرمائے گا۔ اور اگر خواہش کنٹرول ہے، زنا کی کوئی خوف نہیں ہے، تو گھر، نفقہ وغیرہ کا انتظام کر لے پھر شادی کر لے۔ من استطاع منکم الباءۃ، یہاں بعد سے جماع کی قوت خواہش یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے کہ روزہ رکھے کہ خواہش اس کی وجہ سے توڑ جائے۔ اگر خواہش نہ ہو تو خواہش توڑ جانے کی سبب اور پھر اس کا تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے معونت مراد ہے، اس میں مہر شامل ہے، گھر شامل ہے اور نان نفقہ بھی شامل ہے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ فإنہ، زواج کے کچھ فوائد ہیں، پہلے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اغض للبصر، نظر کی حفاظت کرتا ہے، پست رکھتا ہے، بہت زیادہ پست رکھتا ہے۔ واحسن للفرج، فرج کے لیے حفاظت کر دیتا ہے صحیح طریقے سے، بہت اچھے انداز سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اغض اور احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو دلیل ہے اس بات کہ نظر کی حفاظت اور فرج کی حفاظت کے لیے اور بھی اسباب موجود ہیں، نگرانی ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، تربیت ہو، ایمان ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے زیادہ مؤثر سبب، جب ایمان قوی ہے تو سب سے زیادہ مؤثر تو ایمان ہے، لیکن ایمان جب زیادہ قوی نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے شادی کرنا ہے، نظر کی حفاظت کے لیے، فرج کی حفاظت کے لیے۔ ومن لم یستطع، اور جو انسان طاقت نہیں رکھتا تو علیہ بالصوم، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ۔ فإنہ لہ وجاء، یہ نفلی روزہ جو ہے ان کے لیے وجاء ہے۔ وجاء پیسنے کو کہا جاتا ہے اصل میں، جس طرح پیسنے میں خسی کر رہا، اس میں خواہش
چلی جاتی ہیں تو روزے کی وجہ سے بھی عارضی خواہش چلی جاتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے متن میں، جس کتاب کا حوالہ دیتا ہے صحیح مشکات، تو مقصد یہ ہے کہ مکمل سند آپ جان لیں۔ میں نے ذکر کر دیا، سند اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سند ذکر نہیں کرتا ہے۔ حدیث کے فوائد: معاشرے کی اصلاح کی اہمیت یا معاشر الشباب، زواج کی اہمیت اس میں بیان ہے۔ دنیوی کام کاج کرنے کی طرف بے ترغیب ہے۔ صوفی لوگوں جیسے کام نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ خود دے دے گا، ہم سو جائیں گے، نکل جائیں گے کہے عبادت کے لیے۔ استطاعت خود بخود نہیں آتی ہے، بلکہ آپ نے کام کرنا ہے۔ گھر کے نان نفقے کے لیے، شادی کرنے کے لیے پہلے سے آپ سوچیں، کچھ کر لیں۔ من استطاع منکم الباءۃ، کسلان سست زندگی پر رد ہے، اس میں موجود ہے اشارتاً من استطاع منکم الباءۃ۔ اور اس طرح اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کے پیسہ نہ ہو تو وہ کسی سے قرض نہ لے۔ پہلے بھی صوم روزے کی طرف ترغیب ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی سے قرض لے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، استعفاء یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے سوال کرنے سے۔ اس طرح زنا میں واقع ہونے سے، بری نظروں سے حفاظت کرنے میں اپنے آپ کو بچا لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، یہ دلیل ہے۔ اس طرح نظر کی حفاظت کے لیے اہتمام، نظر ایک بیماری ہے، سم میں مسمومہ ہے، شیطان کی طرف سے ایک تیر ہے جس کو زہر دیا گیا ہے۔ وَمَا مِن نَظْرَةٍ إِلَّا وَفِيهِ لِلشَّيْطَانِ مَطْمَعَةٌ، کوئی بھی نظر نہیں ہے مگر شیطان اس میں امید رکھتا ہے، اس کو بہکاؤ اور اس کو میں گمراہ کر لو اس نظر کی وجہ سے۔ اور فرج کی حفاظت کے لیے بے اہتمام ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ اور اس روایت سے نکاح کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کے اندر طاقت ہو، زنا کا خوف بھی ہو، غالباً یہ موجود ہوتا ہے، یہ ڈر، اس کے لیے وجوب کا حکم ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَلْيَتَزَوَّجْ۔ اور اس میں ایک کے بارے میں بات نہیں ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ عام ہے۔ غض للبصر، اگر ایک عورت کی وجہ سے انسان کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو دوسری کر لے، تیسری کر لے، چوتھی کر لے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ بات بھی عام ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اس وجہ سے مشروع ہے کہ زیادہ شادیاں ہو جائیں۔ اس طرح بَيْنَهُ لَهُ وجا ایک، یہ تو بمانہ وجا ہے، اس کے ساتھ مشابہ ہے، ویسے اختصاص کرنا جائز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو خصی کرے۔ البتہ جانور کے اختصاص میں اختلاف ہے، بعض کہتے کہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں
کہ اس میں موجوین لفظ ہے کہ رسول اللہ نے قربانی کی بھی کبشین املحین موجوین جو خسی تھے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ جو جانور غیر معقول لحم ان کی اختصار میں ان کو تکلیف ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پیدے کے بغیر یہ حرام ہے، اور جو معقول لحم ہے اس میں اختصار میں فائدہ ہے، تو اس کی اختصار اس طریقے سے جائز ہے کہ اس کے لیے مشکل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آسان طریقے کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے گوشت بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس میں فائدہ ہے، تو پھر آسان طریقے سے اگر ہو تو پھر اس میں جواز ہے، کیونکہ اس میں مرفوع حدیث نہی کے بارے میں نہیں ہے، البتہ موقوف روایات موجود ہے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ خواہش کنٹرول کرنے کے لیے عارضی دوائی بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ مکمل ختم کرنا تو جائز نہیں ہے، اختصار ہے، نسل انسانی کی بقا ہونی چاہیے، لیکن عارضی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوائی استعمال ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ بعض مدارس والے سالن میں ڈالتا ہے دوائی، وہ عارضی کنٹرول کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ عارضی کنٹرول کے لیے روزے کے بارے میں امر ہے، آپ روزے کے ذریعے سے کنٹرول کر لیں۔ پھر کنٹرول کرنے کے لیے شریعت وہ طریقہ بتاتا ہے کہ اس میں مزید فائدہ ہو، نفل روزہ ہو، اس میں اضافی فائدہ ہے۔ کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جس کی استطاعت ہو تو شادی ہے، لیکن شادی کے بغیر روزہ ہے، روزہ سب سے بہترین چیز ہے، دوائی صرف جائز ہے۔ وعن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول على عثمان بن مظعون التبتل۔ دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عثمان بن مظعون بہت عبادت کرنے والے تھے، عبادت کے ساتھ زیادہ شوق اور رغبت کی وجہ سے اس نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے اجازت دے دیجیے گا کہ میں بالکل شادی نہیں کروں گا اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ عثمان بن مظعون نے کچھ اور دنیا کی لذتوں سے بھی اعراض کیا، اسے گوشت میں نہیں کھاؤں گا، دنیا کی لذات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کام کرنا جائز نہیں ہے۔ عثمان بن مظعون کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بہت طیب چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے وہ اپنے آپ پر حرام نہ کرے۔ شادی حلال ہے، کیوں اپنے آپ پر حرام کر دیتے ہیں؟ ضرورت بھی ہو، زنا سے خوف بھی ہو، گوشت کھانا یہ حلال چیز ہے، اپنے آپ پر اس کو حرام نہ کرے۔ البتہ یہ افضل بات ہے کہ کوئی کسی چیز کو حرام نہ کرے، یہ ہے کہ مثال میں چکر لگانے نہیں جاؤں گا تاکہ عبادت کو میں ٹائم دے سکوں، زیادہ وقت عبادت کے لیے دیتا ہے افضل ہے، لیکن اس طرح حرام کر دینا اور بالکل استعمال نہیں کرنا جو عبادت کے اندر خلل بھی نہیں ہے، ویسے لذت کے نام سے حرام کر دیتا ہے کہ میں لذت استعمال نہیں کرتا ہوں دنیا کی، گوشت آ جاتا ہے نہیں کھائیں گے، یہ جائز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ واقع اللہ حدیث میں ہے کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، ہم سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے۔ عثمان بن مظعون سے رسول اللہ نے کہا کہ آیا آپ کے لیے میرے اندر کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ میں تو یہ کام کرتا ہوں، آپ نے بھی کرنا ہے۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، معیار ہے، اس کے عبادت سے اوپر جانا جائز نہیں ہے۔
ولو أذن له سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے عثمان بن مظعون کو لختصینا ہم اپنے آپ کو خصی کر دیتے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے۔ اس طرح مطالبہ عبداللہ بن مسعود نے بھی کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح مطالبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شوق جذبات عبادات کے ساتھ آج کل کوئی جوان اس کی استطاعت بھی ہو اور خواہش بھی ہو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ارادہ رکھتے تھے، اگرچہ رسول اللہ نے اجازت نہیں دی لیکن ارادہ تو انہوں نے کر لیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے رتبوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اگر احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرتے ہیں، ان کی تھوڑی سی جو نقطہ ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کے رتبے کا بیان ہے اس حدیث میں۔ رد رسم علی عثمان اپنی مقبول التبتلا ولو اذن له لاختصینا متفق علیہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔